السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں قبر کا عذاب اور اس کی نعمتیں، پارٹ نمبر 9۔ پچھلے 2 درسوں میں آپ نے سنا ان گناہوں کا ذکر، ان گناہوں کا بیان جس کی وجہ سے میت کو قبر کے اندر عذاب دیا جاتا ہے، جس میں سے ایک جھوٹ بھی ہے کہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے، چغل خوری کرنے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے، سود کھانے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے، اور بھی کئی گناہوں کا ذکر حدیث کی روشنی میں کیا گیا ہے۔ آج کے درس میں یہ سنیں گے کہ کیا گھر والوں کے رونے کی وجہ سے بھی میت کو قبر کے اندر عذاب دیا جاتا ہے؟ یہ بات بہت مشہور ہے لوگوں کے اندر، اس تعلق سے حدیث بھی ہے۔ اس میں سے ایک حدیث یہ ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 1289، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے فرمایا، یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ایک یہودیہ کی قبر کے پاس سے، ایسی قبر کے پاس سے جس کے اندر یہودی عورت کو دفن کیا گیا تھا۔ یہودی عورت قبر کے اندر تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہم یبکون علیہا وانہا لتعذب فی قبرہا، کہ دیکھو اس عورت کے گھر والے رو رہے ہیں اور ان کے گھر والوں کی رونے کی وجہ سے اس عورت کو قبر کے اندر عذاب دیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک دوسری حدیث ہے صحیح بخاری اور حدیث کی بہت ساری کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، جس کے اندر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المیت یعذب ببکاء اہلہ علیہ، کہ میت کو گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ اسی حدیث کے اندر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی فرماتی ہیں ان اللہ یزید الکافر ببکاء اہلہ علیہ، کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے عذاب میں اور زیادہ اضافہ کر دیتا ہے ان کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے۔ ایک تو کفر شرک کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، لیکن گھر والے رو رہے ہیں تو اس رونے کی وجہ سے بھی اور اللہ تعالیٰ عذاب میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اس حدیث کے اندر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرماتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ کیا مطلب؟ کہ گناہ ایک کرے تو دوسرے کو عذاب نہیں ملے گا، جو گناہ کرے گا اس کو عذاب ملے گا۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ مانتی تھیں، ان کا یہ ماننا تھا کہ گھر والے کے رونے کی وجہ سے میت کو عذاب نہیں ہوگا، کیونکہ رو رہے گھر والی تو اس میں میت کا کیا قصور ہے، ان کو کیوں عذاب ہوگا، یہ ان کا ماننا تھا۔ اب رہی بات جو حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ کہا ہے کہ میت کو گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے، اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ اور یہ حدیث مشہور ہے، بہت سے صحابہ کرام نے اس کو بیان کیا ہے، اور حدیث کی بہت سی کتابوں میں یہ حدیث صحیح بخاری، صحیح مسلم اور بھی کئی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ میت کو عذاب دیا جاتا ہے رونے کی وجہ سے۔ اس حدیث کو سمجھنے کے لیے، اس کا مطلب سمجھنے کے لیے 3-4 باتوں کو غور سے سنیے۔ نمبر 1، حدیث کا مطلب کیا ہے؟ نمبر 1 کہ رونے کا مطلب کیا ہے؟ رونے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف نارمل انسان روتا ہے، وہ نہیں، کیونکہ ایک فطری چیز ہے، کسی کے باپ کا، کسی کی ماں کا، شوہر کا، بیوی کا، بچوں کا انتقال ہوتا ہے تو انسان کو رونا آ جاتا ہے، یہ تو نیچرل ہے، فطری طور پر انسان رو دے گا، وہ تو کیسے اسے عذاب ہوگا؟ نہیں، یہ رونا مراد اور مقصد نہیں ہے حدیث کا، بلکہ حدیث میں رونے سے مراد اور مطلب اصل یہ ہے کہ جو نوحہ اور ماتم کر کے روئے، جو نوحہ اور ماتم کر کے روئے، وہ مطلب ہے۔ تو نوحہ ماتم کر کے رونا کس کو کہتے ہیں؟ یعنی نارملی اگر انسان کے آنکھ سے آنسو آ رہا ہے تو یہ برائی نہیں ہے، یہ منع نہیں ہے، یہ تو ہو جائے، سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ منع یہ کہ انسان نوحہ ماتم کرے، یعنی نوحہ ماتم اس کو کہتے ہیں کہ انسان زور زور سے روئے، چیخ چیخ کر کے، چلا چلا کے روئے، دور تک باہر تک آواز جاری ہے، یہ منع ہے، اس کو نوحہ کہتے ہیں۔ اسی طرح رونے کے وقت انسان بیان کر کر کے روئے، یعنی مرنے والے کی خوبیوں کو بیان کرے،
ان کی اچھائیوں کو، ان کی خوبیوں کو بیان کر کر کے روئے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ ہمارے والد صاحب، ہمارے بھائی ایسے تھے، یہ ہیلپ کرتے تھے، وہ ہیلپ کرتے تھے، لوگوں کی مدد کرتے تھے، بہت نمازی تھے، تہجد گزار تھے. تو خوبیوں کو بیان کر کر کے رونا یہ بھی منع ہے. اسی طرح روتے ہوئے بال کو نوچنا، بال کو کھولنا، سینے کو پیٹنا، سینے پر، جسموں پر، چہروں پر تھپڑ مارنا، یا سامان کو توڑنا، گلاس کو توڑ دینا، سامان کو توڑنا، موبائل کو توڑنا، دیوار پر ہاتھ مارنا، یہ جو ہے کیفیت رونے کا، اس کو کہتے ہیں نوحہ ماتم. یہ اسلام میں منع ہے، ممنوع ہے، حرام ہے. نارملی چپ چاپ روئے، آنسو بہہ رہا ہے، منع نہیں ہے. لیکن اس کیفیت سے رونے کہ سامان کو توڑ رہا ہے، گلاس کو کوئی توڑ رہی ہے، کپڑے پھاڑ رہی ہے، دوپٹہ پھینک رہی ہے، بال کو نوچ رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، یہ نوحہ ماتم ہے. یہ منع ہے اسلام کے اندر. ٹھیک ہے. تو یہ اصل مطلب ہے حدیث کا کہ اس طرح سے اگر کوئی روئے، ماتم کرے، یہ ممنوع ہے، یہ گناہ ہے. دوسرا پوائنٹ یاد رکھیے وہ یہ ہے اس حدیث سے متعلق کہ اگر میت، وفات پانے والا بول کر کے جائے کہ تو میرے میت پہ رونا ہے، تب اس کو عذاب ملے گا. وصیت کر کے جائے کہ رونا، یا پھر اس کو پتا کہ اس کے گھر والے روئیں گے کیونکہ ماحول ہے گھر کا، سماج کا، تب اس کو عذاب ملے گا. لیکن وہ اس سے راضی نہیں تھا اور اس نے رونے کے لیے بولا بھی نہیں تھا، تب پھر اس کو عذاب نہیں ہوگا. تو حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو بول کر کے جائے کہ میرے میت پہ رونا مرنے کے بعد، کیونکہ کچھ لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ محبت ہوگی تو خوب روئیں گے. یہ چیز زمانہ جاہلیت میں بہت تھی. رسول اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے جو مشرکین تھے، کافروں میں یہ معاملہ تھا کہ میت پر لوگ بہت روتے تھے، حتیٰ کہ وہ لوگ بھاڑے پر، کرائے پر، رینٹ پر خواتین کو، عورتوں کو بلا کر کے گھر پہ بلاتے تھے، بلا کر کے لاتے گھر پر اور خوب روتے تھے. تو جو جتنا زیادہ بلا کر کے لا، عورتوں کو رو لوائے اور عورتیں روئے، تو وہ اچھے لوگ مانے جاتے تھے. تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا. تو پتہ چلا کہ بھاڑے پر بلانا یا رلوانا یا مرنے والا یہ گمان رکھے کہ روئیں گے تو اس کا مطلب مجھ سے محبت ہے، یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے، یہ اچھا کام نہیں ہے. اچھا، یہاں پر ہم لوگوں سے بھی غلطی ہوتی ہے کہ ہم کسی گھر جاتے میت کے، تو دعا دینے سے زیادہ ہم لوگوں کی نظر اس پر ہوتی ہے کہ میت کے گھر والے میں سے کون زیادہ رو رہا ہے، کون زیادہ رو رہی ہے. تو مجھے ہمیں لگتا ہے کہ ہاں اس کو محبت ہے، اس کو درد ہے جانے کا، گزر جانے کا، وفات کا. اور جو نہیں روتی کہتے ہیں کہ لگتا ہے اس کو زیادہ محبت نہیں ہے. تو لوگوں کی نظر اسی پر رہتی ہے، بیوی کتنا رو رہی ہے، یا شوہر کتنا رو رہا ہے، باپ کتنا رو رہا ہے، بیٹی کتنا رو رہی ہے، سب نظریں اسی پر ڈالتی، کون کتنا رو رہی ہے، کون کتنا رو رہا ہے. باہر نکل کے بھی لوگ اسی کو بیان کرتے ہیں کہ وہ تو بہت زیادہ رو رہی تھی، نہیں وہ زیادہ رو رہی تھی، وہ کم رو رہی تھی. کچھ لوگ تو یہ بھی کمنٹس کرتے ہیں، ارے لگتا ہے اس کو تو افسوس ہی نہیں، وہ تو چپ چاپ بیٹھی ہوئی تھی، وہ تو خاموش تھا، پانی پی رہا تھا. استغفر اللہ. یعنی آپ کے سامنے وہ روئے، 24 گھنٹے انسان روتا رہے، آپ ابھی آئے ہو 10 منٹ پہلے رویا ہو انسان، آنکھ سے آنسو آ گئے ہو. ایک بات. دوسری بات یہ کہ رونا کوئی ثواب کا کام تو نہیں ہے. کس نے کہہ دیا؟ کوئی قرآن حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے کہ مر جائے تو انسان جو زیادہ روئے گا تو اس کا مطلب اس کو باپ سے محبت ہے، اس کو شوہر سے محبت ہے، اس کو اولاد سے محبت ہے. یہ تو کہیں تعریف نہیں کی گئی رونے کی. تو رونے سے تو منع ہی کیا گیا، صبر کرنے کو کہا گیا. تو ہمارے سماج کے لوگوں کی وجہ سے بھی یہ بات پھیل رہی ہے، اور کچھ لوگ جان بوجھ کے روتے ہیں، جس کو رونا نہیں آتا زبردستی روتے ہیں تاکہ اس کی برائی نہ ہو جائے. استغفر اللہ. حالانکہ اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ صبر کریں. صبر کرنے کا حکم ہے قرآن کے اندر، اور صبر کرنے کا حکم ہے حدیث کے اندر. رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ اصل محبت یہ کہ انسان دعاؤں میں یاد رکھے، دعا کرے، اور ہو سکے تو اللہ کے نام پر اس میت کی طرف سے صدقہ خیرات کرے. یہ اصل محبت ہے. رونے سے ذرہ برابر کا نہ آپ کو فائدہ ہے اور نہ میت کو فائدہ پہنچے گا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ عذاب ہو جائے. اور تیسری بات یہ ہے کہ عذاب سے متعلق کہ عذاب دیا جائے گا، تو علماء کرام نے، بڑے بڑے علماء کرام محدثین نے اس کا مطلب بیان یہ کیا کہ ہو سکتا ہے جو عذاب ہوتا ہے واقعی وہی عذاب ہو، یا پھر یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ عذاب سے مراد یہاں تکلیف ہے، یعنی تکلیف ہو، میت کو تکلیف ہوتی ہے. اب یہ تکلیف دو طرح سے ہو سکتی ہے. ایک نمبر ایک کہ یا تو فرشتے ان کو ڈانٹتے ہیں، اس وجہ سے گھر والے روتے ہیں، تو اس کے وجہ سے میت کو فرشتے ڈانٹتے ہیں، تو اس ڈانٹ کے سے میت کو تکلیف پہنچتی ہے. یہ مطلب اس کا ہو سکتا ہے. یہ حدیث سے ثابت بھی ہے، جس میں سے ایک یہ ہے کہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے ہوشی طاری ہو گئی تھی، بے ہوش ہو گئے تھے وہ.
تو ان کی بہن تھی عمرہ، عمرہ عین میم راہ، عمرہ، وہ خوب رونے لگی۔ جب ان کو ہوش آیا تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تم رو رہی تھی، تم بیان کر کر کے، خوبیاں بیان کر کر کے، اور مجھے فرشتے ڈانٹ رہے تھے کہ تم واقعی ایسے ہو، کہ تم نے واقعی یہ کام کیا ہے، تم نے ایسا کیا ہے، مجھے ڈانٹ رہے تھے وہ۔ یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے بات ان کو بتلا دیا۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ تو کیا مطلب ڈانٹ رہے تھے؟ یعنی جب گھر والے جو خوبیاں بیان کرتے ہیں نا، عام طور پر عادت ہوتی ہے مرنے والوں کی طرف سے، خوب بیان کریں گے، ہمارے ابو ایسے تھے، ہمارے فادر ایسے تھے، ہمارے بھائی ایسے تھے، خوب بیان۔ یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے، غرور گھمنڈ تکبر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر واقعی انہوں نے اچھا کام کیا تو الحمدللہ اللہ قبول کرے، اللہ کو معلوم ہے انہوں نے کیا کام کیا، آپ کو بیان کرنے کی گفتگو کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے غرور گھمنڈ تکبر کی بو اور مہک آتی ہے، اسمیل آتی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں دوسرے لوگ تعریف کرتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے، ٹھیک ہے دوسرے لوگ، لیکن خود گھر والے بیٹھ کے تعریفیں بیان کر رہے ہیں، یہ اچھا کام نہیں ہے، کیونکہ ہر کسی کو وہ لگتا ہے کہ ان کے باپ اچھے ہیں، ان کے گھر والے اچھے ہیں، تو غرور اور تکبر کی بات آتی ہے۔ دوسرے فرشتے ڈانٹتے ہیں کیونکہ ضروری نہیں ہے، غور کیجیے، ضروری ہے کہ ہم نے جو اچھا کام کیا واقعی اللہ نے اس کو قبول کر بھی لیا ہو، پتہ نہیں ہم نے اخلاص سے کیا کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا یا پیسے کے لیے، کس کے لیے کیا کہ ہمیں نہیں پتہ، وہ اللہ ہی بہتر جانتا قبول ہوا کہ نہیں ہوا۔ تو فرشتے ڈانٹتے ہیں کہ کیا تم واقعی اس کے حقدار ہو، جو تمہاری تعریفیں کر کر لوگ جو گھر والے رو رہے ہیں، بیان کر کر کے رو رہے ہیں، کیا تم واقعی اس کے مستحق اور حقدار ہو؟ یہ ڈانٹتے ہیں فرشتے میت کو۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو بات ہے عبداللہ بن عمر بے ہوش ہو گئے تھے اور انہوں نے اپنی بہن کو ڈانٹا، یہ روایت صحیح بخاری کے اندر ہے۔ اس حدیث کو بیان کرنے والے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے۔ تو عذاب دیا جاتا ہے، اس سے مراد یا تو ہو سکتا ہے کہ واقعی عذاب ہو میت کو، اور دوسرا مطلب یہ علماء نے کیا کہ یہاں تکلیف، اصل عذاب نہیں بلکہ تکلیف مراد ہے، تکلیف۔ تو تکلیف کس طرح سے ہوتی ہے؟ دو طرح سے ہو سکتی ہے، یا تو ایک نمبر ہے جیسے بیان کیا گیا کہ فرشتے ان کو ڈانٹتے ہیں میت کو، گھر والوں کے رونے کی وجہ سے، ان کو بیان کر کر کے رونے کی وجہ سے ڈانٹتے، اس سے تکلیف پہنچتی ہے میت کو، یا پھر ایسے ہی تکلیف پہنچتی ہے، ایسے یعنی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ پہنچا دیتا ہے فرشتوں کے ذریعے خبر کہ دیکھو تمہارے گھر والے رو رہے ہیں، اس طرح سے بیان کر رہے ہیں، نوا کر رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں۔ تو جو کوئی بھی مومن مرد ہو عورت، اس کو یہ سن کے کبھی اچھا نہیں لگے گا، انسان تکلیف محسوس کرے گا۔ تو اسی طرح سے میت تکلیف محسوس کرے، میت تو تکلیف ہوتی ہے کہ گھر والے کیوں نوحہ کر رہے ہیں، گھر والے کیوں ماتم کر رہے ہیں، تو میت کو تکلیف ہوتی ہے، میت تکلیف محسوس کرتی ہے۔ یہ مطلب حدیث کا، تکلیف فرشتوں کو ڈانٹنے کی وجہ سے، یا پھر تکلیف گھر والوں کی رونے کی وجہ سے، تکلیف اس کو محسوس ہو رہی ہے۔ تو عذاب سے مراد یہ کہ تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ اگر مرنے والا رونے کے لیے کہہ کر نہیں گیا تھا، اس نے کچھ بولا نہیں کہ تم رونا، نیک تھا بیچارہ، دیندار ہے، اور لیکن کسی کا گھر والا رونا شروع کر دیا، ماتم کرے، اور پھر عذاب ہو، تو انصاف والی بات نہیں ہوگی نا، کہ اس میں کیا گناہ ہے، اس کو کیا قصور ہے کہ اس کو عذاب دیا جائے گا، رو رہے گھر والے، گناہ کوئی اور کرے، سزا کسی اور کو ملے۔ تو اسی لیے یہ بات ہے کہ اس سے مراد تکلیف ہے، کہ میت کو تکلیف ہوتی ہے، حقیقت میں جو عذاب ہوتا ہے وہ عذاب نہیں ہوتا۔ اچھا، ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ سفر بھی ایک طرح کا عذاب ہے، تو کیا سفر میں واقعی عذاب ہے؟ تو وہاں عذاب سے مراد تکلیف ہے، تو تکلیف کو بھی عذاب کہا جاتا ہے۔ جس سے یہ بھی آپ نے سنا کہ میت کو دفن کیا جاتا تھا، میت کو، سارے میت کو قبر دبوچتی ہے، دباتی ہے، تو اسے تکلیف تو ہوگی تھوڑی، لیکن کیا عذاب ہے؟ نہیں۔ تو عذاب ہونا ایک چیز ہے، تکلیف ہونا یہ دوسری بات ہے۔ تو یہ ضروری وضاحتی حدیث سے متعلق، گویا پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی واقعی کہہ کر کے جائے رونے کے لیے، ماتم کرنے کے لیے، تب تو واقعی اس کو عذاب ہوگا، ٹھیک ہے، ایک بات۔ دوسری بات کہ جو یہودی ہیں یا کرسچن یا کافر ہیں، ان کے گھر والے روتے ہیں تو واقعی اس کو عذاب ہوتا ہے، کیونکہ تو کافر کفر کر کے گئے، اور پھر اللہ عذاب دیا کہ لو تمہارے گھر والے بھی تمہارے کام کے نہیں ہیں، اس میں سے اور عذاب ہوتا ہے، رونے کی وجہ سے بھی اس کو عذاب دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر میت مسلم ہے، جیسے کہ حدیث کے اندر موجود ہے صاحب، عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیہ کے بارے میں کہا کہ ان کے گھر والے رو رہے ہیں، اس کے سے عذاب ہو رہا ہے، تو وہ یہ حدیث فٹ ہوگی یہودیوں پر، کہ یہودی یا کافر جو روتے ہیں ان کے گھر والے، تو اللہ اس کو عذاب دیتا ہے، عذاب میں اور اضافہ کر دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی مسلم ہے
اگر کوئی مسلم ہے، مومن اچھا انسان ہے، اور اس نے رونے کو نہیں کہا تھا گھر والے کو، لیکن پھر بھی گھر والے رو رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے اس کو عذاب نہیں دیا جائے گا، اس کی وجہ سے اس کو عذاب نہیں دیا جائے گا، لیکن ہاں تھوڑی تکلیف محسوس ہوگی رونے کی وجہ سے، یا فرشتے جب ان کو ڈانٹیں گے تو اس سے تکلیف ہوگی. تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی پوری امت کو، تمام مسلمانوں کو، کہ تم مت رو، صبر کرو. ان کو وفات پانا تھا، وفات پا گئے، وہ اللہ کی نعمت تھی، اللہ کی طرف سے تھے، اللہ کی مخلوق تھی، سب کو وفات پانا ہے. تو گھر والوں کو گویا کہ ایک ہدایت دی گئی ہے، ایک اچھی بات بتائی گئی ہے کہ تم رو مت، ان کو تکلیف پہنچتی ہے میت کو، تمہارے رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ صبر کرو، صبر سے کام لو. اور وفات تو سب کو پانا ہے، سب کو انتقال کرنا ہے، اور سب کو لوٹ کر کے اللہ کے پاس جانا ہے. دنیا میں رہنے کے لیے کوئی بھی نہیں آیا ہے. آج کے لیے بس اتنا ہی، باقی باتیں انشاءاللہ اگلے درسوں میں سنیں گے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.